وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب نے تبلیغی جماعت کی شروعات 1926 میں کی۔ اس سے پہلے بنگلے والی مسجد میں ان کے والد مولانا محمد اسماعیل جھنجھانوی مدرسہ کاشف العلوم شروع کر چکے تھے، جس میں میواتی طلبہ پڑھائی کرتے تھے۔ جب مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب کی وفات ہو گئی اور بنگلے والی مسجد اس خاندان سے خالی ہوئی تو بانی جماعت کو اس جگہ لایا گیا۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی لکھتے ہیں، میوات سے تعلق بھی آپ کی حیات میں شروع ہوا۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تلاش و فکر میں نکلے کہ کوئی مسلمان آتا جاتا نظر پڑے تو اس کو مسجد میں لے آئیں اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ چند مسلمان نظر آئے، ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مزدوری کے لیے۔ کہا کیا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے مزدوری بتائی۔ فرمایا اگر اتنی مزدوری یہیں مل جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے مان لیا۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ یومیہ مزدوری ان کو دے دیتے اور ان کو پڑھنے اور سیکھنے میں مشغول رکھتے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز کی عادت پڑ گئی اور مزدوری چھوٹ گئی۔ یہ بنگلہ والی مسجد کے مدرسہ کی بنیاد تھی اور یہ پہلے طالب علم تھے۔ اس کے بعد 10-12 میواتی طالب علم برابر مدرسے میں رہتے اور ان کا کھانا مرزا الہی بخش مرحوم کے یہاں۔ سامعین، مولانا کاندھلوی نے اس مدرسے کو کیسے چلایا وہ آپ پچھلے بیان میں سن چکے ہیں۔ مولانا کاندھلوی چونکہ بے چین روح اور تحریکی مزاج رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے مدرسہ کاشف العلوم سے آگے کچھ نیا کرنے کی فکر کی۔ میوات سے تعلق والد صاحب کے دور سے قائم ہو چکا تھا۔ انہوں نے میواتیوں سے اپنا یہ تعلق بڑھا دیا۔ میوات کا علاقہ علم سے دور اور دین سے ناواقف تھا۔ مسلمانوں کے نام بھی غیر مسلموں جیسے تھے۔ رام کے علاوہ ہر نام ان کے یہاں مل جاتے تھے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ میجر پاولٹ جو 19ویں صدی کے آخر میں ریاست الور کا افسر تھا، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، میں اب تمام مسلمان ہیں لیکن برائے نام ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں جو ہندو زمینداروں کے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے کئی تہوار مناتے ہیں۔ ہولی میواتیوں میں مذاق اور کھیل کھیلنے کا زمانہ ہے اور اتنا ہی اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے جتنا محرم، عید اور شب برات۔ اسی طرح وہ جنم اشٹمی، دسہرا اور دیوالی بھی مناتے ہیں۔ ان کے یہاں پیلی چٹھی لکھنے کے لیے، شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے برہمن پنڈت بھی ہوتے ہیں۔ ایک رام کے لفظ کو چھوڑ کر وہ ہندوانہ نام بھی رکھتے ہیں، اگرچہ خان جتنا ان کے ناموں کے اخیر میں ہوتا ہے اتنا نہیں، لیکن پھر بھی بکثرت سنگھ ان کے ناموں کا اخیر جز ہوتا ہے۔ اماؤس میں میو بھی ہندو اہیروں اور گوجروں کی طرح چھٹی مناتے اور کام کاج بند کر دیتے ہیں۔ جب وہ نیا کنواں تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیرو جی یا ہنومان کے نام کا چبوترا بناتے ہیں۔ البتہ جب ان کو مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ ہندو استھانوں اور مندروں کی زیادہ تعلیم و تقدیس نہیں کرتے، اور جب اس موقع پر ان استھانوں اور مندروں کا تقدس ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ تم دیو ہم میو۔ میو اپنے مذہب اسلام سے بہت ناواقف ہیں۔ خال خال کوئی کلمہ جانتا ہے اور پابندی سے نماز پڑھنے والے اس سے بھی کم ہے، اور ان کے اوقات و مسائل سے تو وہ بالکل ہی ناواقف ہیں۔ سامعین، مولانا کاندھلوی نے ان کی دینی غفلت کو دور کرنے کے لیے مکاتب کا سلسلہ بڑی مشکل سے شروع کیا۔ پھر اس سے بھی طبیعت مطمئن نہ ہوئی تو تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھ دی۔ یہ 1926 تھا۔ سب سے پہلی جماعت کہاں گئی تھی اور کتنے افراد پر مشتمل تھی؟ مولانا علی میاں ندوی کی زبانی سنیے۔ ایک رمضان میں مولانا نے فرمایا
کہ کاندھلا کے لیے آدمی تیار کرو، علماء و مشائخ کے مرکز، پھر اپنے مرشد و شیخ کے وطن میں تبلیغ کے لیے عامیوں اور جاہلوں اور میوات کے دہقانوں کا جانا سننے والوں کو بہت ہی عجیب اور دشوار معلوم ہوا، اور چونکہ یہ غلط تخیل تھا کہ ہم کو اصلاح اور دوسروں میں تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس لیے اور بھی انوکھی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ لوگوں کی سب پہلوؤں پر نظر تھی، اور اب بھی بیک وقت اس کام کے سب پہلو اچھے اہل نظر کے سامنے نہیں آئے، اس لیے لوگوں نے تعمیل میں جوش و سرگرمی کا اظہار نہیں کیا۔ حاجی عبد الرحمن جیسے مخلص و محب نے کہہ دیا کہ میں تو نہ جا سکوں گا، وہ میرے استاد مولانا محمد صاحب کا گاؤں ہے، مگر مولانا کوئی سنجیدہ بات سرسری طریقے سے اور رواداری کے ساتھ نہیں فرماتے تھے کہ بات آئی گئی ہو جائے، اس کے لیے وہ اپنی شخصیت کا پورا بول ڈال دیتے تھے اور اپنی تمام طاقتوں کو کام میں لے آیا کرتے تھے، اور جس چیز کو ضروری سمجھتے تھے اس کی طرف سے مطمئن ہوئے بغیر ان کے لیے کھانا پینا اور سونا مشکل تھا، زندگی بھر کا یہ معمول تھا، اس لیے ان کی بات کا ٹالنا ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے آسان نہ تھا۔ چنانچہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت کاندھلا کے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ اس جماعت میں چیدہ لوگ تھے اور تقریباً سب وہ تھے جو اعتکاف کر چکے تھے۔ اس جماعت کو ذکر اہتمام کی خاص تاکید تھی۔ کاندھلا کے لوگوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے امی بی کے گھر میں ان کو ٹھہرایا اور بڑی خاطر مدارات کی۔ سامعین، پھر دوسری جماعت رائے پور کی جانب روانہ کی گئی۔ مولانا علی میاں ندوی لکھتے ہیں، اس کے بعد رائے پور ضلع سہارنپور جماعت کے جانے کی تحریک کی اور شوال ہی میں 10-11 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ رائے پور بھی اطمینان کی جگہ تھی اور دینی و روحانی مرکز تھا۔ نیز مولانا عبد القادر صاحب جانشین شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری سے یک جہتی اور یگانگت کی بنا پر وہاں سے بھی کوئی تکلف اور اجنبیت نہیں تھی۔ سامعین، جماعت کا یہ کام شروع ہوا تو حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہوئے کہ جاہلوں سے دین کی کیا تبلیغ ہوگی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس طریقے سے بعض اہل بصیرت کو کام کرنے کی طرف سے اطمینان ہونے لگا اور ان کے شکوک و شبہات جو اس کام سے متعلق تھے زائل ہوئے۔ تھانہ بھون میں اسی طرح ہوا۔ جماعتیں تھانہ بھون کے ماحول اور آس پاس میں کام کرتی رہیں۔ اطراف و اکناف سے آنے والے مولانا اشرف علی صاحب سے جماعتوں کی کارگزاری، ان کے طرز و اصول اور ان برکات کا ذکر کرتے جو ان کے گشت و قیام سے ان مقامات میں نظر آنے لگے۔ مولانا کو پہلے بڑا شبہ اس میں تھا کہ جب ان علماء کو جنہوں نے 8-8 10-10 سال مدرسوں میں تعلیم پائی تھی تبلیغ دین میں پوری کامیابی نہیں ہوتی بلکہ صدہا اور نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جاہل میواتی بغیر علم و تربیت کے اتنا نازک کام کیسے کریں گے؟ مولانا کی محتاط اور دور رس طبیعت اس کی طرف سے غیر مطمئن تھی کہ کہیں اس طریقے سے کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو، لیکن ان میواتیوں کے عملی کام اور قرب و جوار کی متواتر خبروں اور تصدیقوں سے اور پھر ان کی آمد کی برکات کو خود ملاحظہ کرنے سے آپ کو اس کا اطمینان ہوا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب مولانا محمد الیاس صاحب نے اس طرز کے متعلق کچھ گفتگو کرنی چاہی تو مولانا نے فرمایا کہ دلائل کی ضرورت نہیں، دلائل تو کسی چیز کے ثبوت اور صداقت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، میرا تو اطمینان عمل سے ہو چکا ہے، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ نے تو ماشاء اللہ یاس کو آس سے بدل دیا ہے۔ مولانا کو ایک بے اطمینانی یہ تھی کہ علم کے بغیر یہ لوگ فریضہ تبلیغ کیسے انجام دے سکیں گے، لیکن جب مولانا ظفر احمد صاحب نے بتایا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے سوا جن کو ان کا حکم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے اور کچھ اور نہیں چھیڑتے تو مولانا کو مزید اطمینان ہوا۔ سامعین، پھر تبلیغی جماعت پھلتی پھولتی اور اپنی شاخیں بڑھاتی چلی گئی، اس کا ڈنکا ملک سے باہر بیرون ملک بھی بجنے لگا۔ ایک دن مولانا کو یہ فکر دامن گیر ہوا اور شدت سے اس کا احساس ہو چلا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں، چنانچہ انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب کے سامنے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت کا
اس قدر مقبول ہونا کہیں اللہ کی جانب سے میری پکڑ تو نہیں؟ یہ قصہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز میں سنیے۔ حضرت مولانا صاحب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے، اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو، الحمد للہ وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج، یہ آپ کو جو خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں۔ تو پہلے تو یہ تسلی حضرت کو بڑی تسلی ہوئی، پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، عوام کے ہاتھوں میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے جاتا جو والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ تو وہ غلو اور افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے، کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے کہی جائے اس کو فوراً مخالفت۔ سامعین، جب کوئی مذہب یا اس سے وابستہ تحریک عروج پاتی ہے تو اس کو سبوتاژ کرنے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کچھ دشمن عناصر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا اصل بھیس بدل کر اس مذہب یا تحریک کا روپ اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا تخریبی کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس میں قادیانیوں نے گھسپیٹ کر لیا۔ یہ اطلاع بانی جماعت کو ملی تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا محمد شبیر صاحب کے پاس پہنچے۔ پورا واقعہ الکلام البلیغ سے سنیے۔ مولانا مفتی فاروق اترانوی الہ آبادی لکھتے ہیں، اس کے دوسرے سال حضرت تھانوی کے برادر زادہ و پروردہ و خلیفہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب محتمم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا تو حضرت موصوف نے بھی اس جزوی اختلاف کا ذکر فرمایا۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک واقعہ سنو، بڑے ابا کے وصال کے چند ہی عرصے کے بعد مولوی الیاس صاحب تھانہ بھون آئے اور مجھ سے کہا کہ بھائی شبیر غضب ہو گیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولوی الیاس تم لگا تو رہے ہو عوام کو اس کام میں، مگر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل زیغ نہ شامل ہو جائیں۔ سو وہ حضرت کی بات صادق آئی، کچھ قادیانی میرے کام میں لپٹ پڑے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی، انگارہ کون ہگے؟ اب جب آگ کھائی ہے تو انگارہ بھی ہگو۔ الکلام البلیغ صفحہ نمبر 420۔ سامعین، بانی جماعت کو علماء سے بڑی شکایت تھی کہ وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں اور جماعت میں وقت نہیں لگاتے۔ بانی جماعت نے سے بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا، تبلیغ کے لیے بول کر مر جانا پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ اس سے خاموش رہ کر صحت حاصل کروں۔ فرماتے ہیں کہ میری بیماری کی خاص وجہ یہی ہے کہ علماء توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ علماء آئیں جو سمجھنے کے اہل ہیں، اگر اس کے لیے ان کو کچھ قرض لینا پڑے تو نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میری بیماری نعمت ہے، اسی کو لوگ سن کر آئیں، مگر لوگ نہیں آتے۔ اس کی برکتوں کا کھلا ہوا مشاہدہ میں کر رہا ہوں۔ ان کلمات کو فرماتے وقت مولانا کی وہ حالت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، خاص کر آخری جملہ۔ سامعین، تبلیغی جماعت کا علماء سے اگرچہ کچھ خاص تعلق نہیں، لیکن بانی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب اس سلسلے کی چند باتیں بھی سنتے جائیے۔ مولانا علیمی ندوی لکھتے ہیں، مولانا ایک طرف علماء کو عوام سے اس دعوت کے ذریعے قریب ہونے کی اور ان کا درد اپنے دل میں پیدا کرنے کی تاکید فرماتے تھے، دوسری جانب عوام کو
ان کو بتا کر اصول کے مطابق علماء کی خدمت میں حاضر ہونے کی فہمائش کرتے تھے، ان کی ملاقات اور زیارت کا ثواب بیان فرماتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب و اصول سمجھاتے تھے، ان کی دعوت دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کو مشغول کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، ان کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں ان کی تعویل اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی عادت ڈالتے، ان کو ان کی خدمت میں بھیجتے تھے اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ کس طرح گئے اور کیا باتیں ہوئیں، پھر ان کی تنقیدوں اور تاثرات کی اصلاح و تصحیح فرماتے تھے۔ اس طرح عوام تجار اور کاروباری لوگوں کو علماء سے اتنا قریب کر دیا کہ پچھلے برسوں میں غالباً تحریک خلافت کے بعد کبھی اتنے قریب نہیں ہوئے۔ مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، دہلی کے تاجر اور مبلغین کو تاکید فرماتے تھے کہ علماء سے فائدہ اٹھائیں، شہر میں جلسے کریں اور ان کے خیالات سے عوام کو مستفید اور ان کی تائید و تصدیق سے اپنی دعوت کو تقویت پہنچائیں۔ چنانچہ ان دنوں جا بجا جلسے ہوئے جن میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا عبد الحنان صاحب، مولانا عمران خان صاحب اور بعض دوسرے اصحاب نے تقریریں کی۔ جناب مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑے کھل کر اور بڑے جوش کے ساتھ تحریک کی تائید کی۔ مولانا کو اس سے بڑی مسرت ہوئی اور اعتراف و شکر کے کلمے زبان سے نکلے۔ سامعین، آج کی مجلس میں اتنا ہی، بقیہ باتیں کسی اور موقع پر پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، علماء کی قدردانی کی توفیق بخشے اور دین میں غلو و مبالغہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔